پنجاب کی صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کی قیادت اور ان کی سیاسی حکمت عملی پر سخت تنقید کی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف نے 8 فروری کو ملک میں نئے فسادات کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست کا محور صرف لوگوں کو اکسانا اور دہشت گردی ہے، جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان حملے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ فرانزک رپورٹ میں ملزمان کے چہروں اور آوازوں کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن جرم نہ ماننا اس جماعت کی پرانی عادت ہے۔ عظمیٰ بخاری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ کراچی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ وہاں سیر پر تھے اور انہیں میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کے فسادی آج سزائیں کاٹ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ سیاست کو بدنام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے دورہ کراچی کے موقع پر سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کراچی میں پی ٹی آئی کے نائب صدر فہیم خان کی رہائش گاہ پر دورہ کیا اور میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر انہوں نے سندھ حکومت پر سیاسی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے۔ انہوں نے کراچی کے دورے کو تنظیمی طور پر کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے بہترین پروگرام ترتیب دیے تھے۔ سہیل آفریدی نے سندھ کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہیں یہاں کھلے دل سے خوش آمدید کہا گیا۔ انہوں نے کراچی کے صحافیوں کے سوالات کو بھی سراہا اور کہا کہ سندھ کی دھرتی پر میڈیا نے تعمیری گفتگو کی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا جہاں پولیس کی بختر بند گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹانک میں گومل بازار روڈ پر پولیس کی ایک بختر بند گاڑی کے قریب زوردار ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایڈیشنل ایس ایچ او سمیت 6 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بختر بند گاڑی تھانہ گومل سے ٹانک شہر کی طرف آ رہی تھی کہ اسے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں تھانہ گومل کے ایڈیشنل ایس ایچ او اسحاق خان بھی شامل ہیں۔ واقعے میں ایک راہگیر بھی جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کے لیے اسلام آباد مقامی حکومت آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جس کے تحت شہر کے بلدیاتی نظام کو مکمل طور پر از سر نو ترتیب دیا گیا ہے۔ نئے آرڈیننس کے مطابق اسلام آباد سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا خاتمہ کر کے اسے قومی اسمبلی کے حلقوں کی مناسبت سے 3 ٹاؤن کارپوریشنز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن کا سربراہ ایک میئر اور 2 ڈیپٹی میئرز ہوں گے، جن کا انتخاب شو آف ہینڈز کے ذریعے کیا جائے گا۔ یونین کونسل کی سطح پر 9 جنرل ممبران براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوں گے، جو بعد میں مخصوص نشستوں اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ آرڈیننس کے تحت الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد حدود میں ترمیم نہیں کی جا سکے گی۔ مزید برآں مقامی حکومتوں کو ٹیکس اور فیسیں لگانے کا اختیار ہوگا، تاہم کسی بھی نئے ٹیکس کی منظوری قومی اسمبلی سے لینا لازمی ہوگی۔ جہاں مقامی حکومت فعال نہیں ہوگی، وہاں حکومت ایڈمنسٹریٹر تعینات کرے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ملک میں حالیہ صورتحال اور عالمی دباؤ کے حوالے سے اہم بیان جاری کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کیا کہ ان کا ملک جنگ اور مذاکرات دونوں آپریشنز کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے حالیہ مظاہروں کے حوالے سے بتایا کہ پرامن احتجاج کو دہشت گردوں نے جان بوجھ کر تشدد کی طرف دھکیلا تاکہ سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران شرپسندوں نے 350 مساجد کو آگ لگائی۔ عباس اراغچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مداخلت کے بیانات کے بعد احتجاج مزید خون ریز ہوا تاکہ بیرونی مداخلت کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مظاہرین کے مطالبات جائز تھے اور حکومت انہیں سن رہی تھی، جبکہ ایرانی فورسز نے اشتعال انگیزی کے باوجود زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان کے مطابق اب ملک بھر میں صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ایران میں جاری حالیہ صورتحال پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ کے جابر حکمرانوں جیسے فرعون، نمرود اور رضا شاہ کا جو انجام ہوا، وہی انجام ٹرمپ کا بھی ہوگا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے رویے کو غرور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقتدار کے عروج پر موجود شخص کو ماضی کے طاقتور حکمرانوں کے عبرت ناک انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح الفاظ میں امریکہ اور اسرائیل کو ملک میں حالیہ فسادات اور تخریب کاری کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی طاقت کو قوم میں انتشار کے بیج بونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس تناؤ کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران مذاکرات کا خواہش مند ہے اور اس سلسلے
سلسلے میں ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے پاس ایران کے خلاف بہت طاقتور آپشنز موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایران کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں ایران میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مظاہرین پر تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایرانی حکام پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر تحمل کا مظاہرہ کریں اور طاقت کے غیر ضروری اور غیر متناسب استعمال سے گریز کریں۔ سیکرٹری جنرل نے خاص طور پر ایران میں گزشتہ 4 روز سے جاری انٹرنیٹ کی بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مواصلاتی رابطے فوری طور پر بحال کیے جائیں۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایران میں 490 مظاہرین کی ہلاکت اور 10,000 سے زائد افراد کی گرفتاری کی رپورٹ دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں گیس لیکیج کے باعث ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لنڈی کوتل میں ایک گھر کے اندر سلنڈر سے گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد بے ہوش ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق کمرے میں گیس بھر جانے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ متاثرہ افراد کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم 2 بچوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں مزید علاج کے لیے پشاور ریفر کر دیا گیا۔